جی دینداری صرف نماز پڑھ لینا نہیں ہے، یہ نماز اللہ کا ایک بہترین اور اہم فریضہ ہے جو کہ پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ چھوڑنے والے کے بارے میں بہت ساری وعیدیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له لا صلاۃ لمن لا وضوء له، کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، گویا کہ اسلام بھی اس کا ایسا ہے۔ اور الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا آدمی کو کفر سے بھی لا دیتا ہے۔ جس آدمی کی نماز قضا ہوئی ویسے جیسے اس کے گھر کے بال بچے بیوی مال سب ختم ہو چکا ہو۔ جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا۔ جس نے نماز جان بوجھ کے قضا کی جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ بہت سی وعیدیں ہیں، اس لیے نماز کو چھوڑنا تو ہرگز نہیں چاہیے، لیکن یہ پوری دینداری نہیں ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، یہ دین کا ایک رکن ہے۔ حرام کھانا یہ حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، دوسرے کا حق کھانا حرام ہے۔ دینداری جس طرح اللہ کے احکام کو پورا کرنا یہ دینداری ہے، اسی طرح اللہ کی منہیات سے بچنا بھی دینداری ہے۔ جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح ضروری ہے چوری قتل ظلم اور بغض حسد کینہ زنا اس طرح کی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اور جتنا یہ چیزیں جتنی ضروری ہیں اتنی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کا ہر حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی غمی خوشی سب کے سب حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو۔ بہت آسان ہے کہ کوئی بھی عمل شروع کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا بیٹھ کے سوچ لیں کہ یہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں یا کوئی اور ہے اس میں چیز کا دخل ہے، یا یہ اللہ نے منع کیے سے یہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، میں اس میں تو نہیں مبتلا ہو رہا، رشوت ہے سود ہے چوری ہے کوئی بھی ایسی چیز ہے۔ ایک اور دوسرا یہ سوچنا ضروری کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف۔ اگر حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے تو فبہا بہت اچھا ہے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اگر خدا نخواستہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے تو پھر بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، بدعت یہ جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات شرک وغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔